اہم عدالتی اصلاحات، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق قانون سازی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے غیر معمولی اجلاس آج ہوں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 بجے ہوگا، سینٹ میں ارکان 4 بجے اکٹھے ہوں گے۔ قانون سازی کے بعد حکومت سینئر ترین جج کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کرنے کی پابند نہیں رہے گی۔ دستیاب پینل میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم کا حکومتی اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، شہباز شریف آج عشائیہ دیں گے۔ حکومت کی جانب سے پارلیمان میں آئینی ترمیم اتوار کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کی حکومتی اتحاد کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو پیر تک اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت۔ ججز کی عمر سے متعلق اہم قانون سازی پر حکومت کا نمبر گیم پوری کرنے کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی تعداد 213، 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان درکار۔ جے یو آئی کے 8 ارکان کی حمایت ملنے کے بعد تعداد 221 ہو جائے گی۔ آزاد ارکان کو ساتھ ملا کر مطلوبہ تعداد حاصل کر لی جائے گی۔ ہم نے ملک کا سوچنا ہے، پرسنل لیول کی بات کی، دیٹ از دا رول آف دا گورنمنٹ، ناٹ آف دا چیئرمین صاحب۔ اس وقت اگر عوام مطمئن ہوں گے تو ہم بھی مطمئن ہیں۔ عدالتی اصلاحات کا بل نمبرز پورے ہوں گے تو ہی پاس ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے، بل میں اصلاحات کی بات کی گئی ہے، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، بل سامنے آئے گا تو حمایت یا مخالفت کا فیصلہ کریں گے۔ کوئی ایک جماعت ملک نہیں چلا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا بہت احترام کرتا ہوں، کبھی گورنر راج کے حق میں نہیں رہا۔ علی امین گنڈا پور کے افغانستان سے متعلق بیان کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ عدلیہ میں اس تک 22 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں۔ آئینی ترامیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، آئینی ترامیم کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کے مطابق آئینی ترامیم پر حکومت کے پاس صرف 1 ووٹ کی کمی ہے۔ پی ٹی آئی والے آف دی ریکارڈ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، عدالتی نظام میں یک طرفہ تبدیلی کے حق میں نہیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بولے، آئینی ترمیم پر صرف باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا سے خطرناک خبریں آ رہی ہیں، پھر بھی گورنر راج کے حق میں نہیں۔ افغانستان سے کہوں گا علی امین گنڈاپور کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں لیکن گورنر راج نہیں لگے گا۔ آرمی چیف کا وادی تیرا اور ضلع اورکزئی کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی، کہا پاک فوج دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے پرعزم ہے، قوم کی قربانیوں سے حاصل امن کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر نے امن کے قیام کے لیے علاقہ عمائدین کے کردار کو سراہا۔ فوج کے شہداء، غازیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی خراج تحسین۔ آرمی چیف کو ضم شدہ اضلاع میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے کثیر الجہتی اقدامات سے متعلق جامع بریفنگ دی گئی۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن، 9 خطرناک دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز لاہور، میاں والی، بہاولپور، رحیم یار خان، ساہیوال، راولپنڈی اور فیصل آباد میں کیے گئے۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، اسلحہ، گولیاں، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی اقدامات اٹھا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ الیکٹرک وہیکلز کے استعمال کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نومبر میں ای وہیکلز پالیسی مکمل کرنے اور جامع فائنینشیل ماڈل پیش کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشاورت کی ہدایت بھی کر دی۔ سرکاری اسکولز میں اچھی کارکردگی دکھانے والے طلباء میں ای موٹر بائکس تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بارش اور آندھی کی پیشگوئی۔ پنجاب، مری، گلیات، راولپنڈی، چکوال، جہلم، میاں والی، سرگودا، خوشاب میں بارش متوقع۔
खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। रोशनियों के शहर कराची में टूटी सड़कें आवाम के लिए वबाल जां बन गई। मानसून बारिशों ने इंतजामिया के दावों का पोल ही खोल दिया। शहरी कहते हैं सियासी जमातें टूटी सड़कों पर सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन आवाम की मुश्किलात से इनको कोई सरोकार नहीं। जरा सी बारिश हो तो घंटों पानी सड़कों पर खड़ा रहता है। आए रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड पूरा टूटा हुआ है। लगता तो ऐसा था कि कराची में खड्डे नहीं, अब लगता है ऐसा कि खड्डे के अंदर कराची आबाद है। दस्का में धान की फसल के लिए गैर मयारी बीज के बायस किसानों की कई एकड़ फसल शदीद मुतासिर। किसान जो पहले ही गंदम के नुकसान से परेशान थे, धान की फसल में मुमकिना नुकसान से शदीद कर्ज में मुब्तला हैं। मुल्तान में धान की फसल खराब होने से किसानों को 50,000 फी एकड़ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। काश्तकार कहते हैं पानी, बीज और खादों के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है।